ڈیلیمیٹیشن کی طرف نہ جائیں. کو ڈیلیمیٹیشن کرنے کا حق نہیں ہے. آپ کا صرف جو مینڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کرائیں. اور یہ جو ہمیں ایک طرح سے خدشہ ہے کہ آپ ڈیلیمیٹیشن کے ذریعے 90 دن کو ڈیلے کریں گے، یہ آئین اجازت نہیں دیتا، کیونکہ آئینی ترمیم کرنا ضروری ہے. ضروری ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو، یعنی کہ ریلیز کی اجازت ہونی چاہیے، جھنڈے لہرانے کی اجازت ہونی چاہیے، ٹی وی اور میڈیا پہ ریپرزنٹیشن کی اجازت ہونی چاہیے. یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے. آپ لیول پلینگ فیلڈ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے انکلوڈنگ ہمارے چیئرمین وہ حراست میں ہیں، اور وہ کس طرح ہم پولیٹیکل ایرینا میں آ سکتے ہیں اگر ہماری ٹاپ لیڈرشپ چھپی ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام ایکسپرٹس میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. ناظرین، الیکشن کب ہونے ہیں معاملہ الجھتا ہی چلا جا رہا ہے. یعنی 60 دنوں میں ہونے والے انتخابات پہلے 90 دنوں پر لے جائے گئے اور بعد میں 4 مہینے کی بھی باتیں سامنے آئی. پھر اس کے بعد 9 مہینے تک عام انتخابات منعقد نہیں ہو پائیں گے. یہ خبریں بھی زیر گردش ہیں. ایسی خبریں آنے کے بعد صدر مملکت عارف علوی نے الیکشن کمیشن کو ایک خط بھی لکھا کہ عام انتخابات کی تاریخ دینے کے لیے مجھ سے مشاورت کریں، جس کے جواب میں چیف الیکشن کمشنر نے بھی ایک خط لکھ کر انہیں آگاہ کر دیا کہ الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کے بعد اب الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار صرف اور صرف الیکشن کمیشن کے پاس ہے، صدر کے پاس نہیں ہے. چیف الیکشن کمشنر سے خط موصول ہونے کے بعد صدر مملکت نے قانونی اور آئینی رہنمائی کے لیے وزارت قانون سے بھی مدد طلب کی ہے. مگر سوال یہ ہے ناظرین کہ اس ملک کا نظام جمہوریت پر جو ایک قائم ہے اور جمہوریت جمہور سے ہی وابستہ ہوتی ہے، لیکن اگر عوامی مینڈیٹ سے بھاگنے کی کوشش کی جائے گی اور الیکشن کو بغیر کسی ٹھوس وجہ کے التوا میں ڈالا جائے گا تو جو بنیادی سوال ہے کہ سیاسی عدم استحکام کا خاتمہ کیسے ہوگا، الیکشن التوا کا فائدہ کسے ہوگا اور عام انتخابات میں تاخیری حربے کیوں آزمائے جا رہے ہیں. اس تمام تر معاملے پر آج ہم بات کریں گے. پہلا سوال ہوگا ایکسپرٹس کے لیے ہمارا. میں پینل کا تعارف کروا دیتی ہوں. پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں ایاز خان صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، عمار مسعود صاحب پینل کا حصہ ہیں آج، فیصل حسین صاحب اور محمد الیاس صاحب. میں آپ سب کو خوش آمدید کہوں گی. عمار مسعود صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گی. چونکہ خط کے بدلے خط، چیف الیکشن کمشنر کا صدر سے ملاقات سے انہوں نے انکار کیا ہے. اب یہ جو بہت سی خبریں ہیں الیکشن ڈیلے کے حوالے سے، ایک تو ظاہر ہے حلقہ بندیوں کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن ڈیلے کی آڑ میں یہ جو نگران سیٹ اپ ہے، ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہے، اس کو آزمایا جا رہا ہے؟ بنیادی سوال آپ کا خط کا ہے، اور اس خط میں میرے خیال میں ہم ایک بہت بڑے اہم آئین عہدے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، صدر پاکستان کے عہدے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور جی چاہتا ہے کہ بہت زیادہ احترام سے بات کی جائے. لیکن المیہ یہ ہے کہ جو شخص اس عہدے پر متمکن ہے، براجمان ہے، اسے نہ اپنے عہدے کا پاس ہے، نہ اپنے منصب کی تقدیس کے بارے میں کبھی انہوں نے کچھ سوچا ہے. گزشتہ کچھ دنوں سے جس نہج پر وہ بات کر رہے ہیں، جس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں، اس سے بعض اوقات یہ شائبہ ہوتا ہے، شک پڑتا ہے کہ وہ کسی ایک جماعت کے ایک کارکن کے طور پر کام کر رہے ہیں. آپ نے وہ ٹویٹ بھی دیکھ لی تھی. اس ٹویٹ کا جو نتیجہ ہونا تھا وہ اس ٹویٹ کرنے سے پہلے ہی پتا تھا. آج جو الیکشن کمیشنر کو خط لکھا، اس کا بھی نتیجہ خط لکھنے سے پہلے پتا تھا. کیا یہ آپ کے خیال میں صدر مملکت کے پاس ایک قانونی ماہرین کی اتنی بڑی ٹیم ہوتی ہے؟ آپ کے خیال میں کیا الیکشن کمیشن کو یہ بتانے کی ضرورت تھی کہ یہ اختیارات اب الیکشن کمیشن کے پاس ہیں، یہ فیصلے صدر کر سکتے ہیں؟ تو یقیناً یہ ایک میڈیا کی گمکری کے لیے کام کیا گیا، کیا گیا، اور اس میں ایک دن کا ٹرینڈ تو بن گیا ہے، لیکن ان کے عہدے کی تقدیس اور احترام کا نہیں رہا. جہاں تک الیکشن کے حوالے سے بات ہے تو وہ مردم شماری کی حد بندی ہے. یہ بات ایک نہیں 1000 دفعہ ہو چکی ہے کہ کوئی ایسا پلان نہیں لگ رہا کہ یہ اگلے 5 سال تک نگران سیٹ اپ رہے گا، 2 سال تک نگران سیٹ اپ رہے گا. مارچ میں، فیبروری اینڈ میں یا مارچ میں الیکشن ہو جائیں گے. لیکن بعض جماعتیں کیونکہ ساری سیاست تنازعات کے اوپر یا آگ کے اوپر پیٹرول چھڑکنے کے حوالے سے تمام ان کی سیاست گزری ہوتی ہے، تو اسی طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ان سے ہی کچھ ایسے نتائج کشید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو نتائج 9 مئی کے بعد ختم ہو چکے. صحیح جی. ایاز صاحب، ظاہر ہے کل بھی جب ہم بات یہ کر رہے تھے اس سے کس کو فائدہ کس کو نقصان ہو سکتا ہے، اور آپشن نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اب کہہ رہی ہے، پہلے وہ اسی معاملے میں خود گئی.
آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب یہ خبریں بھی ہیں نا کہ اب نگران سیٹ اپ کو آزمایا جا رہا ہے, ملک متحمل نہیں ہے خاص طور پر معاشی طور پر, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی صداقت ہو سکتی ہے؟ ایک تو دعا میں سوچ رہا ہوں کہ پاکستان میں کون سا صدر ایسا گزرا ہے جس نے اپنی پارٹی پالیسی سے ہٹ کے کوئی کام کیا ہو. مجھے نہیں یاد آ رہا. اللہ کے فضل سے جتنے بھی صدور گزرے ہیں, ظاہر ہے جنہوں نے ان کو منتخب کرایا تھا انہی کے لیے کام کرتے رہے. اس سے ہٹ کے تو کبھی کسی صدر نے کچھ سوچا ہی نہیں کہ میں کوئی صدر پاکستان بھی ہوں. خیر یہ تو ایک ضمنی سی بات ہے. آج پرائم منسٹر صاحب کو میں سن رہا تھا, وہ جب وہ تقسیم کر رہے تھے تعریفی اسناد جنہوں نے وہ بچایا تھا پاک فوج کے جوانوں نے اور باقی سب لوگ, وہ اس میں وہ جو ڈالی تھی چیئر لفٹ والا جو معاملہ تھا, اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کہیں نہیں جا رہے, یہ ہمارا ملک ہے. ظاہر ہے وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ یہیں رہنے والے ہیں اور دیر تک رہنے والے ہیں. ابھی اصل میں کچھ تو پولیٹیکل پارٹیز کو سمجھ آ گئی, جو میں کل عرض کر رہا تھا کہ وہ اب ان کا یہ نہیں ہے کہ 90 دن میں الیکشنز ہو جائیں. ان کا ایشو صرف یہ ہے کہ وہ کہیں فروری کی جو بات کی جا رہی تھی, جو ان کو یقین دہانی کرائی گئی تھی, اس سے آگے نہ چلے جائیں الیکشنز. وہ ہے کل مصدق ملک صاحب کو میں سن رہا تھا, آپ کو پتہ ہے نون لیگ کے بڑے امپورٹنٹ وہ ایک اس کے لیڈر ہیں, وہ کہہ رہے تھے جی صدر کو بالکل اختیار ہے یہ ڈیٹ دینے کا. مجھے لگتا ہے کہ تھوڑے عرصے تک یہ نون لیگ والوں کو بھی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ کیا ہاتھ ہو گیا ان کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد وہ آپ ذرا ڈیفرنٹ ان کی ٹون اور باتیں آپ کو ڈیفرنٹ سنائی دینے لگیں گی. آئین اختیار دیتا ہے صدر کو, لیکن ایک جو ایکٹ ہے اس کا پارلیمنٹ کا, وہ ان سے اختیار چھین لیتا ہے. اب رولا تو وہی ہے, ہمارا آئین تو اتنی مزے کی چیز ہے کہ ہر بندہ اپنی مرضی سے اس کی ترشیح کر لیتا ہے اور وہ لگتا ہے یہی ٹھیک ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ظاہر ہے جس کے پاس طاقت ہے وہ منوا لیتا ہے اور لگتا ہے کہ وہی آئینی بات ٹھیک رہی ہوگی. دوسرا ہمارے بھی مسائل ہوتے ہیں نا, ہم ہر سچویشن کے حساب سے ہمارے خیالات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں, ہماری سوچ بھی تبدیل ہو جاتی ہے, ہمارے دلائل بھی تبدیل ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں ہماری بھی ہمدردیاں ہوتی ہیں, کبھی پولیٹیکل پارٹی سے ہوتی ہیں, کبھی کسی شخصیت سے ہوتی ہیں. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا, وہ جرنلزم وہ تو رہ نہیں گئی ہوئی جو کبھی ہوا کرتی تھی. تو بہرحال وہ صدر صاحب نے اب بھیج دیا ہے وہ وزارت انصاف اور قانون کو, وہاں سے بھی رائے آ جائے گی, اور رائے تو ہمیں پتہ ہی ہے کیا آنی ہے. الیکشن بہرحال مجھے تو اس میں فیب یا مارچ میں نظر نہیں آ رہے. اگر کسی کو نظر آ رہے ہیں تو اللہ کرے اس کو ٹھیک نظر آ رہے ہیں. جی عامر صاحب. ہاں جی, کچھ چیزیں میں ساتھ ساتھ ایاز صاحب کی بھی سن رہا تھا, دیکھ رہا تھا. باقی جو جہاں وزیر اعظم نے یہ کہا کہ ہم کہیں نہیں جا رہے, اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو لوگ اس ملک میں افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں تو ان کو ہم بتا دیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس محدود وقت ہے, ہم الیکشن کرانے کے لیے آئے ہیں اور اس میں ہم الیکشن کمیشن کی مدد کریں گے. اور جو بات ہو رہی تھی کہ کسی صدر نے نہیں کیا, فاروق لغاری نے کیا, بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ کو ٹاپل کیا, جن کو منتخب انہوں نے کرایا تھا, بہن بھائی تھے. نہیں بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ کیا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. بہن بھائی تھے اور آپس میں اختلافات ہوئے اور حکومت کو توڑا, یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں. ابھی آپ کو پتہ ہے آج چیف جسٹس صاحب نے ایک سو موٹو لیے بغیر ریٹن فیصلہ بھی کر دیا, زبانی کہا کہ خان صاحب کی مجھے حالت بتائی جائے اور پیر کو چیمبر میں رپورٹ پیش کی جائے, اٹارنی جنرل پیش کریں گے. مطلب مجھے بتائیں کہ جب خان صاحب واشنگٹن میں کھڑے ہو کے منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتے تھے کہ میں نواز شریف کا اور ان کا AC اتاروں گا, اس وقت یہ سپریم کورٹ کہاں تھی کہ اس قیدی کی کیا حالت تھی؟ یہ قیدی ایک ہی ہے اس ملک میں جس کی تمام تر توازوں کے لیے یہ سارے بھاگیں گے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر جس ایک قیدی کی حالت اظہار پوچھ رہے ہیں, ساتھ کہہ دیتے کہ اٹک جیل کی ہی صرف دے دیں, باقی سب کی چھوڑ دیں. جیسے ہمارے ساتھی نواز شریف کی سزا پہ بہت بولتے تھے نا کہ جی 80,000 قیدیوں کی بھی حالت پوچھ لیں, تو صرف اٹک جیل کے قیدیوں کی حالت پہ ہی پوری رپورٹ لے لیتے تو پھر بھی بہت اچھی بات ہو جاتی. باقی پنجاب کے 32 ضلعوں کو چھوڑ دیں, 36 کو چھوڑ دیں, باقی پاکستان کے ضلعوں کو چھوڑ دیں کہ جی سپریم کورٹ, جیسے انہیں یاد آیا کہ نیب کا اگر میں نے فیصلہ نہ کیا تو بڑا بوجھ ہوگا, تو 54,000 کیسز کا بھی انہیں سوچنا چاہیے کہ جو آپ کے دور میں موجود رہے ہیں, تعداد بڑھ رہی ہے, آپ ان کے اوپر بھی فیصلہ کرتے کبھی. پھر آ جائیں آپ بنیادی سوال پہ, الیکشن کمیشن پہ. دیکھیں میں نے تو کل آپ سے یہاں کہا تھا کہ خط کا جواب جائے گا, آپ کا اختیار نہیں ہے, اور وہ بالکل ٹھیک ہے. ہمیں آئسولیشن میں آئین کو, قانون کو کسی ایک لفظ کے ساتھ نہیں پڑھنا. انہوں نے کہا 48(5) وہ اختیار ہے جب
اسمبلی میں کوئی شخص وزیر اعظم نہ بن سکے اور اعتماد کا ووٹ نہ لے تو صدر اپنی ثوابدید پہ توڑیں گے تو تاریخ بھی دیں گے. یہاں وزیر اعظم نے توڑی ہے اسمبلی 58(2) کے تحت. وہاں پہ اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے. کچھ عرصہ پہلے 28 جون سے پہلے یہ اختیار صدر پاکستان کے پاس تھا اور انہیں صدر پاکستان کی نیت کا سب کو پتا تھا. جیسے انہوں نے 8 منٹ میں اسمبلی توڑ دی اسی طرح وہ 8 منٹ میں ڈیٹ بھی دیتے. آج ان کو شاید کچھ سمجھ آئی ہے کہ اب وہ لا منسٹری کے پاس گئے ہیں, حالانکہ ان کا خط بھی وزیر اعظم کی اپروول سے آنا چاہیے تھا. یہ پارلیمانی جمہوریت ہے, صدارتی امریکی نظام نہیں ہے جہاں پہ اس کے پاس ویٹو کی پاور ہوتی ہے. یہ تو یہی ہے کہ جس قانون پہ میں رائے نہ دوں تو وہ تو بنے گا نہیں, پارلیمنٹ 5 سال بیٹھی رہے گی. ایسا نہیں ہوتا. ڈھکوسلوں پہ اور مفروضوں پہ بات ہو سکتی ہے کہ جی میرا یہ اختیار تیرا وہ اختیار, بالکل نہیں. صدر صاحب اپنی پارٹی کے ورکر اور کے طور پہ اور اپنے چیئرمین کو پلیز کرنے کے لیے, آئندہ کی سیاست کے لیے یہ سارا کام کر رہے تھے. انہوں نے وہ 2 قوانین پہ کھیلنے کی کوشش کی, پھنس گئے ہیں. اب کرا لیں سو موٹو اس پہ, ہم تو کہتے ہیں فیصلہ کر دے سپریم کورٹ. آرمی ایکٹ پہ بھی, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ پہ بھی مزہ آ جائے گا. اسی طرح صدر صاحب جو تاریخ دینا چاہتے ہیں وہ دے کے شوق پورا کر لیں. انہوں نے پہلے بھی تاریخ دی تھی اور انہوں نے بھی دی تھی. کیا الیکشن ہو گئے تھے؟ نہیں ہوئے تھے. میں تو وہ بندہ ہوں جو کہہ رہا ہوں مسلسل کے مردم شماری کی ڈیٹ دے کے یہ جو اب تصویب آئیں گے نا ان 13 جماعتی اتحادوں میں سے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے, سب سے پہلے ان کو پکڑ کے سامنے لے آئیں کہ کیوں سائن کیے تھے وہاں پہ اتفاق رائے کے لیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور سائن خود کر کے اور اب معاملات کو لیکن ظاہر ہے اب یہ بھی کوئی دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہے کہ اگر جو ایک حلقہ بندیوں کی حد ہے وہاں تک ٹھیک ہے آپ, لیکن اس کے بعد کی جو خبریں ہیں یہ بڑی خوفناک ہیں کہ اس کے بعد بھی ڈیلے ہو سکتے ہیں. فیصل صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیا الیکشن ڈیلے کی آڑ میں ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کو آزما رہے ہیں؟ یہ تو حلقہ بندیوں میں بھی تاخیر ہو سکتی ہے نا, اعتراضات آئیں گے, اعتراضات پہ کوئی عدالت میں بھی جا سکتا ہے, ہو سکتا ہے اس میں 1 سال لگ جائے حلقہ بندیوں کو صحیح کرتے کرتے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت ملک میں جو ہے نا بڑی ہیجانی کیفیت ہے. ادارے اداروں سے لڑ رہے ہیں, افراد سے لڑ رہے ہیں, اور اداروں کے اندر الگ پنجہ آزمائی ہو رہی ہے, چھوٹا بڑے. صحیح. جی فیصل صاحب. جی بالکل آ رہی ہے آواز. وہ کیا بیت رہی ہے, اس پہ کیا گزر رہی ہے. آپ الیکشن کی تاریخ کی بات کر رہے ہیں. لوگ اس ملک سے اتنے پریشان اور اتنے بدگمان ہو چکے ہیں کہ اس ملک میں رہنا نہیں چاہتے. اس وقت امریکن ایمبیسی سفارت خانے میں صورتحال یہ ہے کہ آپ ویزے کی درخواست دیں گے, پیسوں کے ساتھ پاسپورٹ جمع کرائیں گے, تو آپ کو انٹرویو کے لیے 1 سال 4 مہینے بعد کا ٹائم مل رہا ہے. یہ حال ہے اس وقت پاکستان کا. ہاں پتہ چلا آپ کو بھی 1 سال 4 مہینے بعد کا ٹائم مل رہا ہے. اس وقت اگر صورتحال فیصل صاحب آپ کی نا آڈیو پرابلم سچ نہ بولے آواز ہی چلی گئی. ٹیکنیکل ایشو ہے جی, ٹیکنیکل ایشو ہے. میں آپ کی طرف پھر آتی ہوں. الیاس صاحب یہی سوال آپ سے, آپ کو کیا لگ رہا ہے کوئی یہ نگران سیٹ اپ طویل ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں جی ابھی جو صورتحال ہے اس میں تو جو خدشات سیاسی جماعتوں کی جانب سے آئے جا رہے ہیں اس میں تو وہ یہی ظاہر کر رہے ہیں کہ اس کو پرلونگ کر سکتے ہیں. اس میں ٹائم جو ہے کہ حد بندیاں جو ہوں گی نئی مردم شماری کے تحت, اس کے بعد یہ ہے کہ الیکشن کے ڈیلے ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے وہ پہلے اپنے خدشات ظاہر کریں. حالانکہ جو بھی کیا ہے ان کو پتا تھا کہ صورتحال الیکشن کے جو ڈیٹ ہے ایک دفعہ اگر ایکسٹینڈ ہوتی ہے تو دوسری دفعہ بھی ہو سکتی ہے. اور یہی پنجاب کی جو صورتحال ہے ان کو پتہ ہے کہ پنجاب میں تو وفاق میں بھی اسی طرح ہو سکتے ہیں الیکشن کے. لیکن یہ جو ہے مارچ تک تو ان کو صبر کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ اگر دسمبر کے اینڈ میں اگر الیکشن کی تاریخ دے دی جاتی ہے تو اس کے بعد پھر مارچ تک انتظار تو ان کو کر لینا چاہیے تاکہ 90 دن پورے ہو جاتے ہیں اور اس میں الیکشن ہو جاتے ہیں. اصل جو صورتحال ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صدر صاحب نے خط لکھ دیا, یہ کر دیا, اس میں عوام کو اس چیز میں کوئی دلچسپی نہیں, کیونکہ صدر کے بھی ان کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ سے بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو نوٹس ہوتا ہے, لیکن اس کا کوئی اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. عوام کا جو اصلی مقصد ہے کہ ان کے گھر جو ہے وہ چلنا چاہیے, ان کی اکانومی چلنی چاہیے. یہ تو عوام کا مسئلہ ہے نا, عوام کا مسئلہ ہے, عوام کی اکانومی جس پر وہ کوئی توجہ نہیں دے رہے. تو عوام کی اس وقت سیاسی مسئلے کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, سیاسی نظام کو چلانے کی کوشش کری جا رہی ہے. وہ ایک جو ہے وہ نظام چل نہیں رہا. وہ گزشتہ 5 سال سے جو ہے آپس میں کھینچا تانی جو شروع ہوئی ہے اس کے حال یہ ہے کہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ بڑی بری طرح شکار ہو گئی.
آپ کے فیصلے ڈیلے ہوئے، آپ کے اکنامک جو تھے فیصلے IMF کے پاس جانا یا کوئی ایسے کرنے کے حالات یہ ہیں کہ ملک میں جو ہے ڈالر وہ سنبھلنا مشکل ہوا ہے. ہمیں ان چیزوں پر ترجیح دینی چاہیے کہ اگر عوام ہے تو پھر گورنمنٹ بنے گی، اگر عوام نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے. مردم شماری جو ہوئی ہے اس کے مطابق ان کو عوام کو رہنے دیں، عوام کے حالات تنگ نہیں کرنے چاہیے. اگر الیکشن ہوتا ہے تو ہو جائے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. فیصل صاحب کمپلیٹ کیجئے گا اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پروگرام پر بھی ہے نا طبقہ اشرافیہ نے کنٹرول کر لیا. جب اس کے خلاف بات کی جائے تو آواز بند کر دیتے ہیں، جب ان کے خلاف بات کی جائے تو آواز بند کر دیتے ہیں. مزہ آیا. کسی کا تو کنٹرول ہوا. رکھو. اچھا بات دیکھیں یہ ہے کہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جو صورتحال افغانستان میں ہوئی تھی، لوگ جہازوں کے پروں پر بیٹھ کر وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے. اس وقت اگر پاکستان میں ویزے کھول دیے جائیں تو اس سے بدترین صورتحال جو ہے وہ پاکستان میں ہو جائے گی. اتنا لوگ جو ہے نا وہ اب جو ہے وہ عاجز آ چکے ہیں. لوگ اپنی پراپرٹیاں بیچ کے چاہ رہے ہیں کہ کسی یہ اگر ملک پر لوگوں کا اور ریاست پہ اعتبار ختم ہو رہا ہے اور یہ اعتماد ختم ہو رہا ہے، یقین کریں یہ اچھا شگون نہیں ہے سیاست کے لیے. اور اس ملک کے اندر کوئی بھی ایک انسان جو عوام کے ذہنوں میں پیدا ہونے والی سوچ پر غور کرنے کو، اس تک رسائی حاصل کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. یہ اقتدار کا کھیل اور طاقت کا کھیل اتنے خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اتنے خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے کہ اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک جو ہے وہ ہم پر اور اس ملک پہ جو ہے وہ رحم فرمائے. لیکن جو طاقت کے کھلاڑی ہیں، جو اس کھیل کے کھلاڑی ہیں، ان کو کوئی رحم نہیں آ رہا، وہ رحم کھانے کو تیار نہیں ہے. بات ہوئی ابھی ہمارے ایک ساتھی نے کہا نواز شریف پہ بات ہوتی تھی تو کہتے تھے 80,000 قیدی. اللہ کا شکر ہے آج بھی کہتے ہیں یہ عدالتیں عمران خان کے لیے یہ سپریم کورٹ رہ گئی ہے. سپریم کورٹ اور قیدیوں کا نوٹس کیوں نہیں لیتی؟ یہاں کرائے کے مکانوں کے جو ہے نا کرائے کے مکانوں کے 30 سال میں فیصلے نہیں ہوتے، 30 سال ہو جاتے ہیں. کیوں نہیں لیتے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ نوٹس؟ اس ملک میں یہ ملک سے لیا تھا نا وہ نسلہ ٹاور گرا دیا اور عمران خانوں کے لیے رہ گیا. عام آدمی کا اس ملک میں کوئی رول ہی نہیں رہا، کوئی اس میں کردار ہی نہیں رہا. وہ کوئی جانوروں جو باڑے کسی کے جانوروں کے باڑے ہوتے ہیں، ریبڑ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی وہ لوگ اس طرح کا سلوک نہیں کرتا اس کا مالک، جس طرح یہاں کا حکمران طبقہ جو ہے وہ عام آدمی کے ساتھ اور عام انسانوں کے ساتھ یہاں جو سلوک کیا جا رہا ہے. صحیح مطلب جبر اور ظلم کی کوئی ابھی دیکھیں نا وہاں پہ اس وقت کراچی میں جو صورتحال ہوئی کہ لوگ اب کوئی کے الیکٹرک کا عملہ نظر آتا ہے تو اس کو یہ جانے بغیر ماننا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ آیا کیوں تھا. یہ نفرت اس نہج تک لوگوں کی جو ہے نا وہ پہنچ چکی ہے. اس پہ جو ہے وہ نوٹس لیں. اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ سسٹم سے اعتبار اٹھ رہا ہے. ہاتھوں میں لکھے ہوئے اسکرپٹ پڑھ کر اگر ہم ٹی وی پہ اسی طرح سناتے رہیں گے تو جس طرح آج کے الیکٹرک والوں کی پٹائی ہو رہی ہے یقین کریں اسی طرح میڈیا والوں کی بھی پٹائی ہوگی. صحیح کہہ رہے ہیں لیکن آپ کوشش کیا کریں نا آپ اسکرپٹ سے ہٹ کر بات کریں. ویسے آپ عام آدمی کی بات کرتے ہیں ہمیشہ سے. عماد مسعود صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے غلط فہمی ہے. سیریس بات کرنا چاہتا ہوں اور میں نے یہ بات آپ کے پروگرام میں نوٹس کی تھی. دیکھیے اس ملک میں بہت ساری خامیاں ہو سکتی ہیں، بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں، ایسے موضوعات، ایسی شخصیات ہو سکتی ہیں جن پر ہمیں تنقید کرنا چاہیے اور ہم کرتے بھی ہیں. لیکن اگر یہ پلیٹ فارم ہمارے پاس میسر ہے، ہم اس سے کوئی ایسی مایوسی کی بات کرتے ہیں کہ جیسے یوں لگے کہ اس ملک کا حال وہ افغانستان والا ہو گیا ہے. کیا جہازوں کے پر لوگ بیٹھے ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں یا ویزا لگ جائے تو اس کے بعد سارا پاکستان خالی ہو جائے گا، یا اگر کرائے کے فیصلے نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہے اور اب اس ملک کو تیاگ دینا چاہیے. میرے خیال میں یہ درست بات نہیں ہے. کریٹیسزم بالکل درست بات ہے. لیکن یہ بھی سچ ہے عماد مسعود صاحب، بہت سے لوگ ہیں جو پاکستان چھوڑ رہے ہیں، چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں. جی وہ ہر دور میں رہے ہیں، کو بہتر مستقبل کے لیے کب نہیں لوگ جانا چاہتے ہیں. لیکن اس پوائنٹ آف ٹائم پاپ کارن کھائیں، ہاں اس پوائنٹ آف ٹائم کو اس طرح اس طرح مینشن کرنا
चल रही हैं और खून की नदियां बह रही हैं। मेरे ख्याल में ये दुरुस्त ऐसी सिचुएशन नहीं है। इसमें भी काकड़ साहब फरमा चुके हैं कि लोग जा रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है, हाँ, जाने दें। दूसरी बात वही सिस्टम की बात है एक्चुअली जो फैसल साहब भी करना चाह रहे हैं। अच्छा कमाएंगे 4 पैसे अपने बच्चों के लिए भेजेंगे, लोगों के लिए जाना चाहिए लोगों को। आप तबका अशराफिया यही चाहते हैं फैसल साहब सब चले जाएं, फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे बेहतर हो जाएंगे। फैसल साहब तबका अशराफिया यही चाहते हैं सब चले जाएं। मैंने नहीं जाना, बैठना है। ठीक है, ज़ायना सिस्टम की बात करते हैं कि सिस्टम को बेहतर होना चाहिए, इदारों पर जो एक आम आदमी का ट्रस्ट है वो भी उसी तरह से होना चाहिए और कानून को जो दोहरा म्यार है वो नहीं होना चाहिए। अगर इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब, इन सब के लिए कुछ सहूलियात हैं कानून के मुताबिक जेल में होने के लिए, तो एक आम कैदी के लिए भी वो सब कुछ होना चाहिए। एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो हमारे निज़ाम में है जिसकी हम आवाज़ उठाते हैं। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल रानीपुर फातिमा कत्ल केस से मुतल्लिक हम रखेंगे। कच्चे के डाकू इस मामले में मैदान में आए हैं। हम सवाल ये रखेंगे कब तक डाकू, पीर और वडेरे फातिमा जैसी मासूम रूहों को कुचलते रहेंगे। राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, रानीपुर की 10 साला मासूम फातिमा के साथ जो जुल्म हुआ और उसकी दास्तान हर एक को खून के आंसू रुला गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजर आम पर आई तो पता चला कि हवा की बेटी के साथ किस कदर जुल्म किया गया। इस वक्त मुल्क का हर जी शऊर आदमी जिम्मेदारान को सज़ा देने का मुतालबा कर रहे हैं, मगर अभी भी कुछ संग दिल ऐसे हैं जो फातिमा के मुबैना कातलों की पुश्तपनाही कर रहे हैं। आज कच्चे के डाकुओं की एक वीडियो मंजर आम पर आई है जिसमें वो मकतूला फातिमा के वालिदैन, मुकामी सहाफ़ी और पुलिस अफसरान को धमकियां देते नज़र आ रहे हैं कि जिन्होंने इन पीरों का नाम लिया या पीरों की हवेली का नाम लिया तो संगीन नताइज से दोचार किया जाएगा। पुलिस ने दर्जनों अफराद के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया, मगर सवाल यह है कि एक मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई और उसके साथ बर्बरियत करने वाले मुलजिम असद शाह की सपोर्ट में डाकू भी आ गए। पहले तो ये डाकू चोरी, डकैती या फिर अगवा की वारदातें करते थे, अब इंसानियत सोच मजालिम करने वालों को भी सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी पर हम बात करेंगे। आया साहब, मैं आपसे आगाऊंगी चूँकि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, लेकिन जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे कहीं ना कहीं हमारे कानून का बल्कि बहुत सी जगह पर बड़ा दोहरा मयार है कि हम जहाँ पर वाकई सज़ा देनी हो जिनको, हम उनको बचा लेते हैं। ये तो चले कच्चे के डाकुओं की एक वीडियो मंजर आम पर आई, आप किस तरह से देखते हैं इस सारे मामले को? क्या ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक वाकई पहुँचाया जाएगा या वो बासर वडेरे पीर हैं वो बच जाएंगे और उनकी सपोर्ट करने के लिए फिर ये डाकू सामने आएंगे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते? देखिए दुआ, ये कच्चे और पक्के के डाकुओं का गठजोड़ तो बहुत पुराना है, ये कोई आज की बात नहीं है। लेकिन वो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, मतलब ये तो क्लीशेज से बन गए हुए हैं अब इस मुल्क में ना। वो जाहिर है वो बड़े बड़े केसेस आते हैं, बहुत रेयर होता है कि किसी को उस तरह से सज़ा मिल रही हो। और फिर जाहिर है आपको पता है सिंध में थोड़ी अकीदत इस हवाले से भी ज़्यादा है कि कोई सैयद है तो उसका एहतराम बहुत ज़्यादा होता है, एक वो भी एस्पेक्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको जो भी वो करना चाहे उसको उसकी इजाज़त है। आपने देखा नहीं कितना बड़ा ऑपरेशन हुआ ये कच्चे के डाकुओं के खिलाफ, क्या हुआ उसका नतीजा हमें पहले दिन से नज़र आ रहा था। ये हर दफ़ा होता है, एक ऑपरेशन शुरू किया जाता है, उसमें मतलब इतना पैसा खर्च करके, खैर उस वक्त ज़रूरी भी था इस ऑपरेशन को शुरू करना। उसकी वजह यह है कि वो उस वक्त भी कोई डेट्स दी जा रही थी और उसकी इलेक्शन की पंजाब में तो डेट आ चुकी थी ना, तो वो ज़ाहिर है वो नफरी हमारे पास थी नहीं, तो वो उधर चूँकि हमने खपानी थी वो नफरी इसलिए भी हो गया। यहाँ पे अल्लाह के फजल से कोई काम ये सोच के नहीं किया जाता कि इसमें आम आदमी की कोई भलाई हो जाए। आप मुझे बताएं, ये जो लोग पूरे मुल्क में परेशान हुए हैं बिजली के रेट्स की वजह से, जो बिलों को आग लगाई जा रही है, और जो अभी फैसल जिक्र कर रहे थे वो कई इलेक्ट्रिक के लोग आए तो उनके साथ क्या हुआ कराची में, आप मतलब ये हम यकीन कर लें कि IMF वाले जब बैठते होंगे वो इनसे यही कहते होंगे नहीं कि ये रेट्स बढ़ाएं, वो क्या कहते होंगे इनसे? वो कहते होंगे ना ये डेफिसिट जो है भाई इसको कम करो, ये बहुत ज्यादा है। तो उसका आसान हल ये होता है कि बिजली के रेट्स बढ़ा दो, गैस के रेट्स बढ़ा दो, पानी के रेट्स बढ़ा दो, हम तनख्वाहदारों की वो टैक्स बढ़ा दो, क्योंकि एट सोर्स कटता है, हम उस पर खप डाल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, वो आराम से काट के हमें तनख्वाह हमारे हवाले कर दी जाती है। तो कोई भी मतलब ये चीफ जस्टिस साहब इतने बड़े मनसब पे बैठे हुए हैं, बारहा बात की भाई
یہ تو انگریز چھٹیاں کرتے تھے 2 مہینے کی, عدلیہ بند ہو جاتی تھی, انہوں نے رہنا نہیں ہوتا تھا یہاں, وہ جا کے آرام سے سکون کرتے تھے وہ ٹھنڈی ہواؤں میں, یورپ کی لنڈن جا کے یا اور باقی شہروں میں. بھئی تم لوگ کہاں سے, وہ باہر سے آئے ہوئے ہو, تم کیوں نہیں کیسز, وہ جو 54,000 کیسز کا رولا ہے کیوں ہے؟ ظاہر ہے جی ہم نے چھٹیاں بھی کرنی ہے آرام سے, کوئی ایشو نہیں ہے, اور سارے ہائی فائی کیسز لے کے ہم بیٹھے رہیں گے کیونکہ ان پہ ہائپ ملتی ہے اور کوریج بھی بہت ہو جاتی ہے. اس ملک میں سچی بات ہے, مایوسی کی بات نہیں کرنی چاہیے, عمار مسعود صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں, ہوپ دلانی چاہیے, لیکن ہوپ کہیں نظر تو آئے ہمیں, کوئی عام آدمی کے لیے سوچے تو صحیح بیٹھ کے وہاں. وہ سارے چونکہ وہ پالیسی میکرز ہمارے, وہ اللہ کا فضل ہے ان پہ, ٹھیک ٹھاک کھاتے پیتے لوگ ہیں سارے, اس لیے وہ گھوم پھر کے اپنی اس کے لیے آسانیاں نکال لیتے ہیں اس میں, اور سسٹم یہ کیوں نہیں چینج ہونے دیتے, کیونکہ انہیں یہ سسٹم سوٹ کرتا ہے. یہ کچے کے ڈاکو کام آتے ہیں ان کے, اس لیے ان کچے کے ڈاکوؤں کو ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ آپ کے اور میرے سامنے ڈرامہ کر لیں گے ان کے خلاف آپریشن کا. اللہ تعالیٰ کرے کہ کوئی اس ملک کو بھی ایسی ایک لیڈرشپ مل جائے جو لٹرلی عام آدمی تک, گراس روٹ لیول تک سوچے کہ یار اس کا بھی ہم نے بھلا کرنا ہے, اور اس کے لیے قربانی دیتا ہوں میں کوئی تو نظر آئے. یہ اتنے بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے عمران خان سمیت جتنے ہیں, ان میں سے کس نے عام آدمی کے لیے وہ کبھی سوچا بھی ہے کہ یار اس کا بھی ہم نے کو بھلا کرنا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. ظاہر ہے وہ اپنی اقتدار کی جنگ ہے. صحیح بات ہے عمار مسعود صاحب کی جو بات ہے, ہم اپنے دیکھنے والوں کو کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی بڑے برے حالات ہیں, لیکن جو سسٹم کی, اور یہ اسی کا حصہ ہے, یہ جو ہم فاطمہ قتل کیس کی بات کریں عامر صاحب, یہ فاطمہ قتل کیس آپ کو لگتا ہے اسے انصاف ملے گا؟ یہ جو بڑے بڑے وڈیرے ہیں, پیر ہیں, یہ پیر بھی بچ جائیں, وڈیرے بھی بچ جائیں, مطلب وہ غریب کی بچی ہے فاطمہ, کس قدر بربریت جو اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد حقائق سامنے آئیں کہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. تو کیا یہ قانون ان وڈیروں پیروں تک بھی پہنچے گا عامر صاحب؟ ایاز صاحب بات کر رہے تھے کہ سندھ میں سیدوں کی نسبت سے بڑی عزت ہوتی ہے. سید کی نسبت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کو اور ہمیں پتا ہے, انہوں نے کہا تھا کہ میری بیٹی بھی اگر چوری کرتی ہوئی پکڑی جائے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا. تو کیسی نسبت, کن لوگوں کی نسبت, ہم کس کو ملا رہے ہیں؟ اور سارے فراڈی ہیں, مطلب یہ کچے کے ہوں یا پکے کے ڈاکو ہوں, جہاں کے مرضی ہوں, سب ایک دوسرے کے والی وارث ہیں, سب ایک دوسرے کے راستے بناتے ہیں. اس کی حالت پوچھ, اس کی حالت پوچھ, میں تیری حالت پوچھوں گا. انجمن ستائش بامی ہے ان سب کی. یہ کوئی بات ہے بھلا کہ جن نظام کے اندر یہ ہے؟ اب میں آج ہمارے ایک ایکسپرٹ میں بیٹھتے تھے روزانہ ساتھ ہمارے, پہلے 3 دن بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, آج آپ سندھ کے وزیر داخلہ ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ یہاں بہت بھاشن دیتے تھے, آپ بتائیں آپ ان کچے اور پکے ڈاکوؤں کے خلاف بطور وزیر داخلہ کیا ایکشن لیں گے؟ ہمارا آپ سے سوال ہے. آپ یہاں بہت کچھ کہہ کے گئے ہیں, اب آپ کے اوپر ذمہ داری آپ نے لی ہے, آپ سندھ کے وزیر داخلہ ہیں, لہذا آپ اپنے حصے کی ذمہ داریاں ہمیں بتائیں کہ آپ کب آپریشن شروع کر رہے ہیں, کن کو قابو کر رہے ہیں, کراچی کے اندر ہو, حیدرآباد میں ہو, سندھ کے اندر ہو, جہاں مرضی ہو. بڑے بڑے ڈاکوؤں کے نام آتے ہیں اور پھر ان سے بڑے ڈاکو چھڑا لیتے ہیں, ان سے بڑے ڈاکو ان کا ساتھ دینے لگ جاتے ہیں. یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے, یہ صرف سندھ میں نہیں ہے, یہ بلوچستان میں بھی ہے, یہ پنجاب میں بھی ہے, یہ کے پی میں بھی ہے. اب ہمارے پورے پاکستان میں یہ وڈیروں کا اکٹھ ہے, اپنی باری کے اوپر سب ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. ایک کے پاس قاتل چور ڈکیت بیٹھے ہوتے ہیں, پتہ لگتا ہے دوسرے والے نے بٹھائے ہیں تاکہ اس کے علاقے میں اگر آپریشن ہو تو یہ دوسری جگہ پہ جا کے بیٹھ جائیں, اور سب کو پتہ ہوتا ہے کب کس رساگیر کو کس نے ساتھ دینا ہے. اصل وہی بات ہے کہ ہم کب سدھریں گے. یہاں نہ لوگوں کو حق دیا جاتا ہے, لوگوں کے حق کے نام پہ بھی ڈکیتی ہو جاتی ہے, ووٹ ڈالتے ہیں, ووٹ کسی اور کے نام نکل آتا ہے. اللہ کرے کہ اب اگر الیکشن ہو جاتے ہیں اور ٹائم پہ صحیح اچھے انداز سے ہو جاتے ہیں, ہمیں ہوپ کرنی چاہیے کہ لوگوں کو رائٹ ملے گا. جیسے وہ ایک دم مجھے یاد آ گیا, پہلے سیگمنٹ میں آپ نے علی ظفر کی آواز سنائی تھی, میں فکرہ بھول گیا, وہ کہہ رہے تھے ہمارے لیڈر پی ٹی آئی کے تو بند ہیں. بھائی نواز شریف بھی تو 2018 میں آپ لوگوں کی فرمائش پہ بند تھے, اس وقت کون سا ایسا مسئلہ تھا, ان کو بھی تو 17 میں بند کر کے پھر الیکشن کرائے تھے. آپ کے تو چیئرمین جنرل باجوہ نے کہا ہے, وہ کہتے تھے پہلے اسے بند کرو, اسے نائل کرو, سزا دو, ورنہ میرا الیکشن نہیں بنے گا. بھائی یہ تو مکافات عمل ہے, اچھا ہے یا برا ہے, اب سب کو سنبھلنا ہے اور سمجھنا ہے, رستہ نکالیں, بیٹھیں, بات چیت کریں. شاید 16 ستمبر کو آنے والا چیف جسٹس جب وہ 2 نئے جج اپوائنٹ کرے گا, ایک جانے والے چیف جسٹس کی جگہ اور ایک سیٹ خالی ہے, ان کو 17 ججوں کو بٹھانا چاہیے. 15 دن مہینہ فل کورٹ صرف ان مسائل پہ بات کرے گا. جی پہلے مسئلے حل کر لیں, جہاں ہم نے صرف ایلیٹ کے لیے راستے بنائے ہیں ان کو بند کریں. آپ جس دن
اپنے گھر سے سپریم کورٹ شروع کرے گی کہ مراعات ہم ختم کر رہے ہیں، پھر باقی سب اداروں کے اوپر مراعات ختم کرنے جائیں گے. آپ الیکشن کی بات کریں، سلیکشن کی بات کریں، لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. آپ پرائیویٹائزیشن کیجئے، جو مرضی کیجئے، لوگ ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن پہلے آپ اشرافیہ کی جو مراعات ہیں ان کو چھین کے دکھائیے. اور یہی میں بات کاکڑ صاحب سے بھی کہوں گا کہ سب سے پہلے جو کابینہ کی پریس ریلیز جاری کی تھی کہ ہم یہ اختیارات کم کریں گے اور فلاں چیز کریں گے، تو شروع کیجئے جناب. یہ 5 دن کا کام ہے، 10 دن کا. آپ اختیارات لیں، آپ بڑی بزنس کلاس ختم کریں، لوگوں کا اعتبار بن جائے گا کہ کوئی تو آیا کرنے والا. کیجئے. بالکل ٹھیک. لیکن اب آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایسا، کیونکہ انہوں نے بات تو کی ہے، ابھی تک وہ پریکٹیکلی نظر نہیں آیا. جی عمار مسعود صاحب، جو ہمارا بنیادی سوال رانی پور فاطمہ قتل کیس سے متعلق آپ سے بھی ظاہر ہے یہی سوال، آپ کو لگتا ہے یہ جو وڈیرے پیر ان کو قانون پکڑے گا، یہ قانون کی گرفت میں آئیں گے؟ چلیں کچے پکے کے ڈاکوؤں کا تو کیس ہی اور ہے، لیکن معاملہ جو بنیادی طور پر جو اصل فاطمہ کے مجرم ہیں، کیا وہ پکڑے جائیں گے؟ اچھا زوا، اس سوال کے 2 پہلو ہیں. پہلا پہلو یہ ہے کہ اس سماج میں ہم عورت کو، بچی کو، لڑکی کو کیا مقام دیتے ہیں. دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیا جو لوگ اس طرح کے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں کیا ان کو سزا ملتی ہے. پہلے دوسری حصے پہ بات کر لیتے ہیں. دیکھیے، جب ہمارے ہاں ہم نے جرم روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مجرم کو سزا ہو، فی الفور سزا ہو، جلدی سزا ہو تو جرم کی روک تھام ہو سکتی ہے. ہمارے ہاں آپ دیکھ لیجئے عدالتوں میں کتنے زیادہ مقدمات پڑے ہیں. ہمارے ہاں اب بھی ایسے علاقے ہیں جہاں غیرت کے نام پر قتل کی FIR آسانی سے درج نہیں ہوتی، بڑی سفارشیں کروانی پڑتی ہیں. اس کے بعد جہاں عدالتوں کی واحد دلچسپی سیاسی مقدمات، وزیر اعظم کو گرانا، وزیر اعظم کو اٹھانا، اسمبلی بحال کرانا، اسمبلی بحال، یہ ان کا کام نہیں ہے. لیکن جب واحد ان دلچسپی یہ ہوگی، ابھی آپ ٹویٹر پہ بھی دیکھ لیں وہ ٹرینڈ کیا ہو رہا ہے اس وقت. کیا اس بچی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، وہ عامر فاروق ڈٹے رہو، یہ ٹرینڈ ہو رہا ہے. دوسرا پہلو، تو جب عدالتوں کی دلچسپی صرف سیاسی معاملات میں ہوگی، وہ ان کو گلیمرائز کریں گے اور باقی سارے معاملات فائلوں میں دبتے جائیں گے، تو اس سماج کا حال یہ ہوگا. دوسرا بہت اہم پہلو یہ ہے کہ ہم اس سماج میں عورت کو کیا مقام دیتے ہیں. تعلیم ہو، صحت ہو، خوراک ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، ترقی کے مواقع ہو، ہم نے اس ملک کی نصف آبادی کو پس پشت رکھا ہے. ہم نے انہیں چھپا کر غاروں کی دنیا میں رکھنے کی کوشش کی ہے. جب تک ہم اس سیگمنٹ، اور اٹس اے ہیوج سیگمنٹ، 50% پاپولیشن کو ہم اس سماج کے لیے فعال نہیں بنائیں گے، جب تک ہم انہیں اختیار نہیں دیں گے، جب تک ہم ان کا احترام نہیں کریں گے، جب تک ہم اس پوزیشن میں نہیں آئیں گے کہ ہم ان سے سیکھ سکیں، تب تک یہ سماج نہیں بدلے گا. تو یہ بیہیویئرل ایٹیٹیوڈنل چینج کی بات ہے جس میں بہت وقت لگتا ہے، جنریشن لگتی ہیں. لیکن اس مسئلے کو اگر آپ جلدی حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ انصاف اور فوری انصاف ہے. بالکل. جی فیصل صاحب، پھر اس معاملے کو حل کرنے کے لیے انصاف، فوری انصاف، وہ تو ظاہر ہے ابھی خود ہی ہم بات کریں، 54,000 فائلیں دبی ہوئی ہیں، ان پر بات نہیں ہو رہی، اور معاملات عام آدمی کے تو کوئی سنتا نہیں نا، تو انصاف کہاں سے ملے گا؟ کوئی سنے گا تو پھر آگے انصاف کی بات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اس وقت تو سپریم کورٹ کی عمارت پہ بورڈ لگا دینا چاہیے کہ اس وقت وہ عمران خان کے معاملات میں مصروف ہے، تو دیگر لوگ جو ہیں ابھی فی الحال جو ہیں وہ چھٹی کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو جن کو کہتے ہیں کچے کے ڈاکو، یہ کچے کے ڈاکو، پکے کے ڈاکو، غیر سرکاری ڈاکو، سرکاری ڈاکو کی، اگر ڈاکوؤں کی اور ڈکیتیوں کی کیٹیگری کی سب سے آخری کوئی کیٹیگری ہوگی تو بیچارے کچے کے ڈاکوؤں کی ہوگی. اس سے زیادہ تو پکے کے ڈاکو بڑی عمارتوں میں، ایوانوں میں بیٹھے ہوئے، وہ جو پورے ملک کو اور قوم کو لوٹ رہے ہیں. تو ملک کی جو ہے وہ کا کنٹرول ہی کچے پکے کے ڈاکوؤں کے پاس ہے. جب پکے کے ڈاکو ختم ہو جائیں گے تو پھر کچے کے بھی جو ختم ہو جائیں گے. لیکن یہ جو بات ہے نا کہ امید والی جو بات ہے کہ قوم کو امید دکھانی چاہیے، اس نظام میں رہتے ہوئے اس قوم کو امید دلانا قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے، قوم کے ساتھ منافقت کے مترادف ہے، قوم کے ساتھ جو ہے وہ جھوٹ بولنے کے مترادف ہے کہ یہ نظام جو ہے وہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے. جو لوگ اس نظام کے تحت اس قوم کو امید دلا رہے ہیں وہ اس قوم کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، فراڈی ہیں. ان فراڈیوں سے سب سے زیادہ ہمیں جو ہے نا وہ احتیاط کرنی ہے. نظام ہی تو اس ملک کا سب سے بڑا دشمن ہے.
یہ نظام ہی تو چند افراد کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے. یہ نظام ہی تو ہے جس میں عمران خان کے کیس کی تو بات ہوتی ہے لیکن عام آدمی کے کیس کی بات نہیں ہوتی. یہ نظام کا ہی تو قصور ہے. یہ نظام جب تک اس ملک میں مسلط ہے اس ملک میں عام آدمی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. جنہوں نے نظام کو ہائی جیک کر لیا, یہ ہمارے طاقتور لوگ ہیں, یہ سیاستدان ہیں جن کو کچے پکے کے ڈاکو کہہ رہے ہیں, یہ ہائی جیکر ہیں. صحیح. انہوں نے سسٹم کو یلغمال بنا لیا, انہوں نے ملک کو یلغمال بنا لیا اور اس کے محافظ بن کے بیٹھ گئے کہ آپ ان کے خلاف بات کرو تو اس کا مطلب یہ آپ جمہوریت کو گالی دے رہے ہو, آپ ان کے خلاف بات کرو تو اس کا مطلب ہے آپ پاکستان کو برا برا کہہ رہے ہو. کیسے, یہ کون سا نظام ہے جس میں عام آدمی کی کوئی سنوائی نہیں ہے؟ یہ کون سا نظام ہے جس میں ایک عام آدمی کے لیے الگ قانون ہے اور غریب آدمی کے لیے ایک الگ قانون ہے, اور نظام میں بیٹھ کے ہم بول رہے ہیں کہ نظام عام آدمی کے حالات تبدیل کرے گا, تو نہیں کرے گا نظام تبدیل حالات. صحیح. اور جو ایاز صاحب کہہ رہے ہیں ایک آخری بات کے لیڈر پیدا ہو جائے اس نظام میں, تو آپ فرشتے بھی لے آئے نا تو وہ بھی اس نظام کے ذریعے تبدیلی نہیں لا سکتے. یہ ایسا نظام ہے, نظام تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. لیڈر آئے تو کوئی ایسا تو آئے نا جو نظام کو تبدیل کرے. چلیں جی, نظام اس نظام میں رہتے ہوئے نظام تبدیل نہیں ہو سکتا. انقلاب ہمیشہ وہ جو آتے دنیا میں وہ نظام کے خلاف آتے ہیں, وہ نظام کو بچانے کے لیے نہیں آتے. فیصل وہ آپ انقلاب بتا دیں جو نظام کو بچانے کے لیے. انقلاب کے لیے قوم بھی ہونی چاہیے, یہ قوم نہیں ہے معذرت کے ساتھ. الیاس صاحب دیکھیں ساری جو بات کر رہے ہیں کہ کچے کے ڈاکو کے تانے بانے جو مڑے وڈیروں کے ساتھ ملے ادھر ملے, یہ آج سے نہیں ملے ہوئے, یہ بڑے پرانے ہیں. اور اس کے لیے دیکھیں جی یہ ان کے مقاصد کے لیے اپنے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے, اور تبھی تو ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا. جب ختم کرنا ہوگا تو ان کو بڑوں کو بھی ختم کرنا ہوگا, اس سسٹم کو توڑنا ہوگا. اس سسٹم میں وہ لے کے آنا جاری, اجارہ داری جو قائم کی ہے وڈیروں نے, ان کے سسٹم کو بدلنا ہوگا. ننھی فاطمہ کے ساتھ جو واقعہ ہوا یہ آج پہلی دفعہ نہیں, پہلے بھی ہوتا رہا ہے. اور اس پر جب کرتے ہیں کچھ دن بولیں گے اور اس طرح ہیں, کچھ دن بولیں گے اس کے بعد رپورٹ ہی نہیں ہوتے کچھ کیس. دیکھیں جی اتنے بااثر آدمی کچھ دن بولیں گے اس کے بعد ختم ہو جائے گا اور وہ پھر اپنا کام کرتے رہیں گے. اسی طرح چلتا رہتا ہے. اور ہر 2-3 سال بعد ایک کیس اگر اٹھ گیا اس کے بعد کیا کہتے ہیں. یہ عدلیہ کو چاہیے, یہ جیسے وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جی آج کل مصروف ہیں, ان کیسوں پر بیٹھ کے وہ کام کریں, قانون سازی کریں. کوئی ایسے اگر کوئی کرتا ہے اگر سزا ہو تو پھر اگلی دفعہ نہ ہو اس طرح کا کام. ہوتا ہے تو بعد میں 2-3 سال بعد یا 1 سال بعد 6 مہینے بعد کیس ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں گے کیس میڈیا کیا کرے, میڈیا اس کو لے کے جائے گا. میڈیا کا کام انصاف دلانے کے لیے لے کے جانا جو چیز ہے وہ لے کے جائیں گے. ہم بھی رپورٹنگ کرتے ہیں لیکن جب جاتے ہیں تو عدلیہ میں کیس جاتے ہیں تو کیس جا کے ادھر جا کے ختم ہو جاتے ہیں یا الٹا پڑ جاتے ہیں کیس. جو صورتحال ہے اگر انویسٹیگیٹ کر کے ہم ساری چیزیں جا کے اگر دیتے ہیں, ہمارا کام تو نہیں ہے کہ ہم قانون پر امپلیمنٹ وغیرہ کروائیں, جنہوں نے کرنی ہے عدلیہ نے کروانا ہوتا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو عدلیہ کو چاہیے اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرے. اور جو آ جائیں گی 4-5 NGOs آ جائیں گی, وہ اٹھیں گی, وہ بھی اٹھ کے شور شرابہ کر کے بات کو اٹھا کے وہ بعد میں کدھر جاتے ہیں. کتنے نام ہیں جو میں ادھر نام لوں تو وہ نام دیکھیں گے آپ, نظام اپنی جگہ پر سسٹم کو جی جی آپ ایسے ملک میں انصاف کی تلاش میں ہے جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ وکیل کی جگہ جج کر لو. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن ایاز صاحب یہ جو معاملہ فاطمہ کی جب رپورٹ آئی اور اس کو پڑھ کے مطلب کوئی ایسا سنگ دل بھی ہو سکتے ہیں. ان کے گھر میں کیا عورتیں نہیں ہیں, ان کے گھر میں کیا بچیاں نہیں ہیں. اگر آپ وڈیرے ہیں, پیر ہیں تو آپ کو سب ہے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, اور وہ غریب کی بچی ہے آپ کے گھر میں کام کرنے آتی ہے یا وہ آپ کے آگے بول نہیں سکتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے ان کے لیے نہ تو یہ اسٹیٹ ہے, نہ پاکستان ہے, نہ ملک ہے, ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. تو یہ بڑی, مجھے تو بات کرتے ہوئے بھی بہت میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں جب میں اس بچی کے بارے میں صرف امیجن کر لوں کہ اس کے ساتھ کیا کیا انہوں نے کیا. اور اس جیسی کئی اور بچیاں وہاں پر موجود بھی ہیں, کیونکہ فاطمہ کی مبینہ طور پر جو مدر کا بیان تھا کہ وہ کچھ اور لڑکیوں کی وجہ سے خاموش تھی اور اپنی بچی کا وہ زیادہ کھل کر بتا نہیں سکی. تو یہ تو ان کو خود شرم آنی چاہیے. قانون اور یہ ساری چیزیں تو بات کی ہیں, انسانیت یہاں پر شرما جاتی ہے جس طرح کے واقعات وہاں پر ہو رہے ہیں. بہرحال جی ہم تو آواز اٹھا رہے ہیں, اٹھاتے رہیں گے, جہاں تک ہو سکا بات کرتے رہیں گے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. تیسرا جو سوال ہے توشہ خانہ کیس سے متعلق, چیئرمین PTI کی سزا معطلی کی درخواست پر سماعت کل تک ملتوی. اس سارے معاملے کو ہمارے ایکسپرٹس کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیونکہ کل بھی ہم یہی بات کر رہے تھے تو آج بھی ہم اسی معاملے پر بات کریں گے کہ آج کی سماعت کو مد نظر رکھتے ہوئے, آج کے ریمارکس کو مد نظر رکھتے ہوئے ججز صاحبان کے چیئرمین تحریک انصاف کو رہائی ملنے کے کتنے امکانات ہیں. رائے لیں گے بریک کے بعد.
नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत हुई। समाअत से पहले तहरीक इंसाफ की लीगल टीम को आज एक बड़ा झटका लगा जब सीनियर वकील हैं ख्वाजा हारिस तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की कानूनी टीम से वो अलग हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक ख्वाजा हारिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर एतराज़ न उठाने का मशवरा दिया था, लेकिन चेयरमैन PTI की लीगल टीम के कुछ अरकान चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच पर एतराज़ उठाने का मशवरा दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की नुमाइंदगी सरदार लतीफ़ खोसा और दीगर कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आज जो तमाम तर मामला समाअत के दौरान रिमार्क्स देखे गए उसी पर हम बात करेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से कि क्या उनको रिहाई मिल पाएगी, क्या इम्कानात हैं। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी चूँकि आज भी मामला आपके सामने जिस तरह के हम मामला कोर्ट में हैं तो ज़ाहिर है मैं अगेन वही बात करूंगी, मुमकिनात पर बात कर सकते हैं। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो मुख्तलिफ दलाइल भी दे रहे हैं और चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स भी आपके सामने हैं, जस्टिस आमिर फारूक साहब के रिमार्क्स भी आपके सामने हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या इस केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को रिहाई मिल पाएगी? केस में ज़मानत होना कोई बड़ी बात नहीं है, रिहाई इस केस में होती है या कल जना हाउस यानी कोर कमांडर हाउस पे हमले के केस में उनकी अरेस्ट की और इन्वेस्टिगेशन की इजाज़त दी जा चुकी है और आपको पता है कि कितना ज़ोर ख़वातीन पे भी लग चुका है और किसी एक की ज़मानत नहीं हुई। तो रिहाई तो इस तरह आप देख लें, लेकिन यह है कि एतजाज़ अहसन हो, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, लतीफ़ खोसा हो, वो तो सब रिहा कर चुके। अब जब रिहा करेगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आप और हम सब देख लेंगे। इसके अलावा तो कुछ नहीं, मारूदिया कायक में तो बाहर नजर नहीं आ रहे वो। सही है जी। अयाज साहब, प्रैक्टिकल बात आमिर बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन अगर मेरिट पे बात करें तो ये तो पहली पेशी पे मुअत्तल होने वाली सजा थी, लेकिन जाहिर है वो जब रिहाई नहीं मिलनी तो फिर रिहाई नहीं मिलनी, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। मतलब वो देखे ना, वो हुमायूं दिलावर साहब इतने अच्छे जज हैं कि उन्होंने वो मिस नहीं किया अपना यूके जाना। वो एक दिन में फैसला करके उनका ऐसी की तैसी ये पड़ा हुआ फैसला, ये मैं जा रहा हूँ। तो बहरहाल कैप्टन सफदर को 1 साल की सजा पे 2 महीने 17 दिन बाद जमानत मिली थी, ये सबको इल्म होना चाहिए। अमार वो 1 साल की सजा पे प्रैक्टिकल बात, ये प्रैक्टिकल बात है ना। टाइम कम है, यहाँ भी प्रैक्टिकल ढूंढ लें, ये प्रैक्टिकल बात है। सही है जी। अमार मसूद साहब, मुझे यूं लगा कि जैसे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी सुपीरियर अदालत जो कि सुप्रीम कोर्ट है उसके सामने रेजिस्टेंस शो की है, वरना जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से धमकाया गया था, कल तकरीबन फैसला सुनाई दिया था कि ये फैसला देंगे नहीं तो फिर हम बैठे हैं, उस फैसले को थोड़ा सा डिले किया, थोड़ा सा उसके अंदर, और उससे मुझे यूं लगता है कि ये उसी तरह की चीज़ बन गई है सुप्रीम कोर्ट का जो किरदार है कि जिस तरह नवाज शरीफ का जब फैसला होना था तो ये ऊपर एक मॉनिटरिंग जज बिठा दिया गया था। अब इस्लामाबाद हाई बैठकर कुछ भी फैसला करे उसके ऊपर एक मॉनिटरिंग जज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठी है, और आज के दिन की जो कार्रवाई सी उससे उनके दिल शिकनी हुई होगी और शायद उनकी आंखों में आंसू भी आ गए हों। जी फैसल साहब, ओ मैं समझा दुआ भी रोक। लेकिन ज़ाहिरी सूरत-ए-हाल, देखिए हम जिस मुल्क में रहते हैं ना, इसमें हमें ज़ाहिरी सूरत-ए-हाल पे और कानूनी नुकात की बुनियाद पे बात नहीं करनी चाहिए। जब गिरफ्तार करना था तो गिरफ्तार हो गए, सही है। जब राह करना होगा तो राह हो जाएंगे, बहुत आसान सी बात है। अगर मुस्लिम लीग ने भरपूर अंदाज से अपनी सियासी कुव्वत का, एक जुमला बोल दें। जी बोल दें। बस मैं कह रहा था, मुस्लिम लीग ने अगर अपनी भरपूर सियासी कुव्वत का मुजाहरा नहीं किया तो फिर इमरान खान रिहा हो जाएंगे। अच्छा, इस बात में सब कुछ समझ लें आप। देखिए इस पर ना जो फैसला है इस पर जो है सबके सामने है कि रिहाई तो मुश्किल नज़र आ रही है। अब तो एक केस से अगर रिहा किया जाता, दलाइल तो कल मुकम्मल होते हैं, उसके बाद फैसला आता है, लेकिन दूसरे केस में उनको गिरफ्तारी के अहकामात भी मिल चुके हैं, मंजूरी भी मिल चुकी है, तो वो ज़ाहिर गिरफ्तार हो जाएंगे। इस केस का वक्त मेरे पास खत्म। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ख्याल रखिए। अल्लाह।